السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا نیوز ضلع ٹمکور۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے آج 2 جنوری 2025 بروز جمعرات صبح سے راشن تقسیم کا عمل شروع ہوا اور ہمارے کارندے پہنچ کر راشن تقسیم کیے، اور یہ راشن تقسیم کا عمل رات تک بھی برقرار رہا، اور انشاءاللہ ابھی تقسیم باقی ہے، کل بھی راشن تقسیم ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ پرسوں بھی راشن تقسیم ہو، تو تب ہمارا کام راشن تقسیم کا مکمل ہوگا۔ ماشاءاللہ، جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے صرف ٹمکور شہر ہی میں نہیں ہے، بلکہ اطراف و اکناف کے قریوں میں بھی راشن تقسیم ہو رہا ہے، جیسے ناگلی ہے، روشن نگر ہے، رسالہ ہے، اور اسی طرح گیر ہڑی ہے، اور اسی طرح گبی ہے، وہاں سب پہنچ کر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہترین قسم کا راشن انتہائی پسماندگاں میں تقسیم ہو رہا ہے، اور بھی بہت زیادہ تقاضے ہیں، اور یہ راشن ہی کا عمل نہیں ہے، بہت سارے کام بھی کرنا باقی ہے۔ ماشاءاللہ بہترین طریقے پر صبح تا شام تقسیم ہوا، تو آج کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ لوگ بہت ساری دعائیں دیے اور بہت فرحت، خوشی اور انبساط کا مظاہرہ کیے اور دعائیں دینے لگے۔ تو میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ہر مہینہ ہمارا راشن تقسیم کا عمل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا ہے، اور اسکراب سے بھی نوازا ہے، رقم سے بھی نوازا ہے، تو ساری رقم جوڑ کر راشن تقسیم کا عمل ہو رہا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، آپ اپنی آخرت کو بنائیں اور زیادہ سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ اور سخاوت کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس میں سب سے بہترین طریقہ جو اسلام میں موجود ہے وہ ہے غریبوں کو کھانا کھلانا، راشن تقسیم کرنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائے بہترین اسلام نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، نہیں، یہ سب اسلام کے ارکان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ تطعم الطعام، کھانا کھلانا، کسی غریب کا پیٹ بھر دینا، کسی یتیم کی پیاس بجھا دینا، کسی بیوہ کے لیے راشن کا انتظام کر دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ فرمایا، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور تم سلام کرتے رہو اس شخص کو بھی جس کو جانتے ہو، اور اس شخص کو بھی جس کو تم نہیں جانتے، یعنی سلام کا رواج دو اور آپس میں سلام پھیلاؤ، جس سے الفت، محبت، مودت پیدا ہوتی ہے، اور سلام سے عداوت، دشمنی، بغض، حسد، کینہ، کپٹ سب دور ہوتا ہے۔ یعنی روابط قائم کرو، آپس میں رابطے بڑھاؤ، سلام کیا کرو، جس سے جانتے ہو ان کو بھی سلام کیا کرو، جن کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، ان کو بھی سلام کیا کرو۔ تو سب سے پہلی بات، سلام سے بھی پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ تو بہترین اسلام اگر
اس پر چلنا ہے۔ ہم بہترین، اسلام کا مطلب ہم بہترین مسلمان ہونا چاہتے ہیں، سب سے بہترین، سب سے عمدہ، سب سے اچھے، سب سے کھرے اور سب سے برتر۔ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو سب سے پہلے یہ کرے کہ وہ کھانا کھلائے۔ تطعم الطعام، کھانا کھلانا سب سے بہترین اسلام ہے۔ تو میرے محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اسی پر خدا بیت المال سب سے پہلے عمل کر رہا ہے۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں خدا بیت المال کے، اس میں تیمارداری بھی داخل ہے، دواؤں کا انتظام ہے کینسر کے مریضوں کے لیے، اور اسی طرح انتہائی غریب نادار مفلسوں کے لیے وظائف کا بھی انتظام۔ یہ سارے الگ الگ شعبے ہیں، لیکن خدا بیت المال کی نظر میں سب سے بہترین شعبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کا انتخاب کر کے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ہمارے اس کراب کی آٹو آپ کے پاس آتی رہتی ہے، آپ لوہا، پیتل، تانبا، المونیم، پلاسٹک، جو بھی آپ کے پاس اسکراب ہے، آپ کے گھروں میں، دکانوں میں نوازتے رہیں، اور رقم سے بھی نوازتے رہیں۔ باقاعدہ ایک ایک روپے کا حساب لکھا جا رہا ہے، کتنی آمد ہو رہی ہے اور کتنا پیسہ جا رہا ہے اور کتنا خرچ ہو رہا ہے، سارا تحریر میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ بک آپ کے سامنے کھلی ہوئی، کتاب آپ کے سامنے رہے گی۔ الحمدللہ، بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام ہوا۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کام کو ترقی دے، اور جو بھی خدا بیت المال کا تعاون کر رہے ہیں، دامے، درمے، قدمے، سخنے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی خدا بیت المال کا تعاون کر رہے ہیں، سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ شاداں فرحاں رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غیاث احمد رشادی، صدر ثواب بیت المال انڈیا اور صدر ممبر میلا فاؤنڈیشن انڈیا۔ ریاست کرناٹک کا ایک مشہور شہر ٹمکور ہے۔ ٹمکور
ضلع کے لیے مقامی سنجیدہ فکرمند درد دل رکھنے والے علماء کرام اور دیگر احباب نے ایک بیت المال قائم کیا ہے تاکہ ضلع ٹمکور میں سماجی خدمات، رفاہی خدمات انجام دی جا سکے۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر کام کا آغاز ہو چکا ہے، پریکٹیکل طور پر بھی کام چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہدا بیت المال ضلع ٹمکور کے نام سے مختلف ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ ہدا بیت المال ضلع ٹمکور کے ذمہ دار احباب کا اس سے پہلے بھی ایک دورہ چھپا بیت المال ہوا، یہاں کی ساری ایکٹیویٹیز کو انہوں نے قریب سے دیکھا، اور اسی طرز پر وہاں اسکراب کا نظام بھی قائم ہے اور دیگر خدمات بھی جاری۔ اس کام کو اور مزید ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ان احباب کی فکریں ہیں، کوششیں ہیں۔ ان قریب دیگر خدمات کا آغاز بھی ہوگا، موقع بہ موقع مواقع کے لحاظ سے خدمات جاری رہیں گی۔ ضلع ٹمکور کے اہل خیر، صاحب ثروت افراد سے ہم سب کی درخواست یہ ہے، بالخصوص میں ذاتی طور پر تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہدا بیت المال کو مالیے کے اعتبار سے مستحکم کریں۔ ظاہر ہے کہ مالیہ ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ بیت المال کے قیام کے لیے اور اس کو تیزی کے ساتھ آگے پہنچانے کے لیے آپ تمام کی حمایت، آپ تمام کے مشورے اور آپ تمام کا مالی تعاون ناگزیر ہے۔ ہم دل کی گہرائی کے ساتھ آپ تمام کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقے کے ان احباب کو جو مستحق ہیں ان کی مدد کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ ظاہر ہے کہ ہدا بیت المال کا جو نظام ہے وہ انشاءاللہ سروے کی بنیاد پر ہوگا۔ سلم ایریاز میں جائیں گے، ایسے مستحق افراد جن کا کوئی سہارا نہیں اور وہ بغیر کسی سہارے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے احباب تک یہ ٹیم پہنچے گی، کام کرے گی، نتائج آپ کے سامنے رہیں گے۔ ایک منظم انداز میں انشاءاللہ کام کے عزائم اور ارادے ہیں۔ اس تنظیم کا QR کوڈ بھی سامنے ہے، فون نمبرات بھی آپ کے سامنے ہیں، اکاؤنٹ نمبر بھی ہے اور ساری تفصیلات بھی۔ ان کے ذریعے سے آپ اس بیت المال سے قریب ہوں، خود پہنچیں اور اپنا وقت بھی دیں اور اپنا مال بھی دیں۔ رب ذوالجلال کا یہی مطالبہ ہے کہ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں خرچ کیا جائے۔ ملک کے حالات کے تئیں ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ مسلمان انسانیت کی بنیاد پر اپنے اپنے علاقوں میں خدمت خلق کو جاری رکھیں۔ یہی خدمت دعوت دین کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ جزاک اللہ